فرائض بھی ہیں، اس کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، یقینی طور پر میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے رسول کا دل دکھے، اور وہ بات نہیں کروں گا جس سے وہ رنجیدہ خاطر ہو۔ میں وہ کام کروں گا جس سے وہ خوش ہو، مسرور ہو۔ جو ان کو پسند ہے وہی میری پسند ہوگی، اور جو ان کے لیے مقبول ہے وہی میرے لیے مقبول ہوگی۔ یعنی میرا معیار رسول کی پسند اور ناپسند میرے لیے معیار بنے گا۔ آج کے دور میں جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ جو کشت و خون کا بازار گرم ہے، یہ جو دھماکوں کا بازار گرم ہے، یہ جو خودکش حملوں کا بازار گرم ہے، اور کس کے نام پر ہے؟ دین کے نام پر۔ کس کے نام پر ہے؟ رسول اللہ کے لائے ہوئے اس مکتب اور اس مسند اور اس دین کے نام پر، اسی نام پر ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ رسول اللہ کا دین ہے؟ کیا واقعی رسول اللہ نے کبھی ایسی تعلیم دی ہے کہ تم لوگوں پر ظلم کرو، بے گناہوں کو مارو، ٹارگٹ کلنگ کرو، اور اسلام کا نام لو، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہر وہ عمل جو رسول اللہ کے دشمن کرتے تھے اس کو انجام دو، اور اسلام کا نقاب اوڑھ کر کہو کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اسلام نے کہا۔ اگر کربلا میں حسین ابن علی 72 کی شہادت دے کر ان عناصر کے چہرے سے نقاب الٹ نہ دیتے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا لیکن اسلام کے ازلی دشمن تھے، تو آج ہم ان کے بیٹوں کو نہ پہچان پاتے۔ آج ہم اس یزید کے آج کے بیٹوں کو اس لیے پہچان رہے ہیں کہ رسول کے بیٹے نے 61 ہجری میں ان کے چہرے سے نقاب الٹ کر بتا دیا تھا کہ یہ کلمہ بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور پھر ہر وہ کام کریں گے جو کام قرآن اور حدیث کے منافی ہو اور سنت رسول کے منافی ہو۔ لہذا آج ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ کی امت کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس طرح سے کھڑے ہو کہ جو بھی امت کی وحدت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو بھی دین کی روح کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو بھی اس مملکت خدا داد پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے مقابلے میں شیعہ اور سنی کی تمیز مٹا کر امت محمدی بن کر ایک چٹان کی طرح سے اس طرح کھڑے ہو کہ جو بھی قوت آئے اس چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے۔ دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو دشمنی کبھی بھی نہیں کہا جاتا۔ دو کا مطلب دو ہے، ایک تو نہیں ہے۔ دو کا مطلب ایک ہے نہیں، دو کا مطلب دو ہے۔ دو کا مطلب جب دو ہے اسی کو اختلاف کہتے ہیں۔ یعنی میں اپنے بھائی کے ساتھ جب کھڑا ہوں ایک نہیں ہوں، دو ہیں۔ اختلاف یہی شروع ہوتا ہے، لیکن یہ اختلاف کبھی بھی مضمون نہیں ہے۔ فکر کا اختلاف کبھی بھی مضمون نہیں ہے، فہم کا اختلاف کبھی بھی مضمون نہیں ہے۔ لیکن اگر فکر اور فہم کے اس اختلاف کو کوئی دشمنی میں تبدیل کر کے ایک دوسرے
ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جب غور کرتا ہوں، بڑے بڑے مفتیان اعظام نے میں نے یہ بات عرض کی اور انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو مشترکات ہیں، ان مشترکات کی اگر آپ تعداد گننا چاہیں تو آپ کو سال لگ جائے گا، سال لگ جائے گا. یہ بتائیں فقہی مکاتب اسلام میں کتنے ہیں؟ اہل سنت میں 4 اور شیعہ میں 1، فقہ جعفریہ. ایسا ہی ہے نا، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، 4 مکاتب فقہی ہیں یعنی، اور ان کے مقابلے میں 1 مکتب جعفری بھی ہے، 5 فقہی مکاتب ہوئے. اہل سنت علماء نے کتاب لکھی الفقہ علی المذاہب الاربعہ، 4 مکاتب فکر کی فقہ. آپ جب اس کو سامنے رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حنبلی کا شافعی کے ساتھ، شافعی کا مالکی کے ساتھ، مالکی کا حنفی کے ساتھ کس مسئلے میں کس طرح کا اختلاف ہے. لیکن یہ جو اختلافات ہیں یہ جزئی اختلافات ہیں. فقہی اختلافات ہیں، جزئی اختلافات ہیں. جزئی کیسے اختلافات ہیں؟ فہم کا اختلاف. جس مجتہد کو حدیث سے یہ بات سمجھ آئی اس نے اس بات کا انتخاب کیا، جس کو دوسری بات سمجھ آئی اس نے دوسری بات کا انتخاب کیا. محمد جواد مومنیہ نے الفقہ علی المذاہب الخمسہ لکھی اور اس میں ان 4 مکاتب فقہی کے ساتھ فقہ جعفریہ کو رکھ کر کہا کہ اب مطالعہ کر کے دیکھو کہ ان کے درمیان اختلاف کیا ہے. جو بات ثابت ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 97% سے زیادہ مسائل میں، 97% سے زیادہ مسائل میں جو فقہ جعفری کہتا ہے یا وہ فقہ حنفی میں ہے، یا وہ فقہ مالکی میں ہے، یا وہ فقہ حنبلی میں ہے، یا وہ فقہ شافعی میں ہے، کہیں بھی باہر نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وحدت ہے یا اختلاف؟ اس کا مطلب ہے وحدت، اختلاف نہیں. شیعہ سنی کے درمیان اگر 97% مسائل اور فقہی مکتب کی حیثیت سے اس طرح کے مشترکات پائے جاتے ہیں تو پھر ذرا سوچئے کہ کیا وہ شیعہ کا یا سنی کا دوست ہو سکتا ہے جو 97% کو چھوڑ دے اور 3% کو لے کر اختلاف کا بیج بونے کی کوشش کرے. ابھی بات میں اپنے بہت بڑے فقیہ سے ملا، مجتہد سے ملا، ان سے میں نے پوچھا کہ 3% کے قریب اختلافات ہیں، کیا اس میں بھی کوئی صورت ہے جمع کرنے کی؟ کہا اس میں بھی. میں نے پوچھا کہ کیا ایسی صورت ہے کہ ان 3% اختلافات کے حوالے سے بھی ہم مل کر کوئی رائے عمل اختیار کریں؟ کہا کہ ہاں، جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر جمع کی صورت بھی نکلتی ہے، اور اگر وہ جمع کی صورت ہم نکال دیں تو پھر وہ اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک نبی، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک قیامت پر ایمان، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان، تمام کی تمام چیزیں تو مشترک ہیں. اختلاف کہاں پر ہے؟ جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ نظریاتی ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، علمی بحث ہونی چاہیے. علمی بحث میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور علمی بحثیں نبی کریم کے اپنے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں، صحابہ کرام کے درمیان ہوتی رہی ہیں. اختلاف علمی وہاں پر بھی تھا، لیکن ان علمی اختلافات کا نتیجہ کبھی بھی کچھ تو خون نہیں ہے. ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری اس کمزوری سے، جو شکم پرست ملاؤں کی ایجاد ہے، شکم پرست ملاؤں کی ایجاد ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے امت کو تقسیم کریں اور اپنی دکانیں سجائیں. جو بھی اختلاف کی بات کرتا ہے وہ خدا کے لیے نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے. جو بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں 4 بھائی ہیں اور اگر کوئی باہر سے آ کر ان 4 بھائیوں کے اختلافات کا تذکرہ کر کے ایک کو دوسرے کے خلاف نفرت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ ان 4 کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یقینی طور پر دشمن ہے.
جو بھی امت مسلمہ کے ان دو فرقوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی شعوری یا لاشعوری کوشش کرتا ہے اور اس اختلاف کو دشمنی میں بدلتا ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ مسلمان ہے، اس نے اسلام کا لباس پہنا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے بات۔ لہذا اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ تمام دکانداروں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے دین کو بھی بچائیں، اور دکانداروں سے اگر ہم بچ گئے تو پھر ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی گہرائی کے ساتھ امت مسلمہ کی وحدت کے لیے پاکستان کے اندر کام کر سکیں اور اسلام کو بھی ان شر پسند دہشت گردوں سے بچا سکیں اور پاکستان کو بھی ان دہشت گردوں سے بچا سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں کا خصوصی طور پر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام اور اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محبت دی اور یہ موقع بخشا کہ اگر 15 منٹ کے لیے میں حاضر ہوا، لیکن میں نے فیض حاصل کیا ہے اور ان نورانی چہروں کی زیارت سے میں اپنے آپ کو نورانی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کو طول عمر اور وحدت اسلامی کے لیے کام کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہر دشمن سے اپنے دین کو، اپنے مکتب کو اور اس اولیاء کی سرزمین کو بچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔